اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں، صحت، زندگیوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو زندگی ہے نا، اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے، اور آج کل زیادہ تر میرے بہن بھائی اسی مسائل کا شکار ہیں اور یہی شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ زندگیاں جو ہیں وہ بالکل اسموتھ نہیں ہیں، بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤنس ہماری زندگیوں میں آ گئے ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بنتے کام بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا اگر کسی کام کی شروعات کر دی جائے تو وہ بیچ میں اس میں اتنی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ وہ کام ادھورا ہی رہ جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ آپ کے مسائل جو ہیں نا وہ پہاڑ کی طرح سر اٹھا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، چیزوں میں برکت نہیں رہتی ہے۔ اس طرح کے مختلف مسائل کا سامنا آج کل ہر شخص کر رہا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ جو رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اور جو چلتے پھرتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں یا سنور نہیں پاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بہت زبردست وظیفہ بتایا ہے، اور یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ جس کو بھی بتایا، الحمدللہ اس کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، بلکہ اس کے جو فضائل اور ثمرات ہیں نا، وہ آپ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئیں گے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے، یہ تمام میرے وہ بہن بھائی کر سکتے ہیں کہ جو ان حالات سے پریشان ہیں کہ ہمارے کام میں برکت نہیں رہتی ہے، یا ہمارے چلتے ہوئے کام رک جاتے ہیں، یا کام سنور نہیں پاتے ہیں، بگڑنے لگ جاتے ہیں، یا رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اس قسم کے جو بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، نہ صرف وہ، بلکہ آپ کو اپنے دوسری زندگی کے جو دوسرے شعبے ہیں اس میں بھی آپ کو اس کی رحمتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں کا بتایا ہوا ایک بہت انمول اور قیمتی وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ کو کرنا کس طرح سے ہے؟ اس کا وقت ہے فجر کا، یعنی آپ نے اس وظیفے کو فجر کے وقت ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہفتے کے دن سے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ فجر اور ہفتہ، یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اول و آخر، ٹھیک ہے؟ شروع میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ ہفتے والے دن آپ نے 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ۔ پھر اتوار والے دن آپ نے بالکل اسی طرح درود شریف آگے پیچھے 11 مرتبہ، اور اتوار والے دن آپ نے اس کو 60 کر دینا ہے۔ پیر والے دن 50، منگل 40، بدھ 30، جمعرات کو 20 مرتبہ، اور جمعے والے دن آپ نے 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن آگے پیچھے ہر روز آپ نے درود شریف ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا یہ جمعے کے دن یہ وظیفہ مکمل ہوگا۔ ہفتے کے دن سے دوبارہ آپ نے اس کو 70 اور 10 کم کرتے چلے جائیے گا، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، یا جو بھی مقصد ہے، یا جو بھی آپ کا پرابلم ہے، مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیجیے گا۔ اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگیے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس کے جو ثمرات ہیں نا، وہ آپ کو اپنی صحت پر، رزق میں، آپ کی کمائی میں، آپ کی علم میں، آپ کی محبتوں میں، آپ کی عزت میں بھی نظر آئے گا کہ ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرما رہا ہے۔ یہ بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے، اور اگر اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیجئے، ورنہ اس کو کم سے کم جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا پڑھتے رہیے۔ بیچ میں اگر آپ رک جائیں، تھوڑے دن گیپ کر لیجئے، تھوڑے دن کے بعد دوبارہ اس کو ہفتے کے دن سے شروع کر دیجیے گا، اور اس اخلاص کے ساتھ پڑھیے گا، اس یقین کے ساتھ پڑھیے گا کہ اللہ پاک میری سن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر دعا میں، ہر وظیفے میں اخلاص اور پختگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ
شرط وہی ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھرپور طریقے سے جاری رکھیے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔